بچوں، آپ جانتے ہیں کہ انسان میں اچھے اور برے دونوں طرح کے جذبے موجود ہوتے ہیں۔ برے جذبوں میں سے ایک غرور بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ مغرور انسان اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے۔ وہ خود کو سب سے برتر سمجھنے لگتا ہے اور بعض اوقات تو وہ خدا ہی بن جاتا ہے، جیسے فرعون اور نمرود اپنے غرور میں اتنا آگے نکل گئے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ ایسا ہی ایک مغرور انسان ابرا بھی تھا، جو 6 صدی میں یونان پر حکمرانی کرتا تھا۔ وہ بہت ظالم اور مغرور تھا۔ ایک دفعہ مکے کے کسی قبائلی سردار سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، مغرور ابرا اس سردار کو ہی نہیں بلکہ مکے کے تمام لوگوں کو مزہ چکانے پر تل بیٹھا۔ خانہ کعبہ مکے کے لوگوں کی مقدس اور مقبول عبادت گاہ تھی۔ ابرا کا خیال تھا کہ اس مقدس عبادت گاہ کو منہدم کر دینے سے وہ مکے کے سارے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس نے اپنے اس گندے منصوبے پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ اس کی مزاحمت یا مخالفت کی جرات کرنے والے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ 570 عیسوی کا واقعہ ہے کہ اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ اس فوج میں ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا دستہ بھی شامل تھا، اس لیے اسے ہاتھی فوج بھی کہا جاتا ہے۔ ابرا کی لشکر کشی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ متعدد غیور عرب سردار اس کی فوجوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر سب شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ بڑھتے بڑھتے ابرا مکے کے قریب پہنچ گیا اور شہر کے باہر اپنے خیمے گاڑ دیے۔ ابرا کی فوج کا ایک سردار شہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا کہ اسود سردار کو مکے کے باہر چراگاہوں میں ریوڑ چرتے دکھائی دیے۔ وہ انہیں ہانک کر اپنے فوجی کیمپوں میں لے آیا۔ انہی ضبط شدہ جانوروں میں مکے کے ہر دل عزیز اور مشہور سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ سردار عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ کی عظیم شخصیت اور خوش اخلاقی کا شعرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ ابرا نے بھی آپ کے سیرت و کردار کی شہرت سن رکھی تھی۔ اسے اس قسم کے غیر معمولی انسان سے ملنے کا اشتیاق ہوا، چنانچہ اس نے حضرت عبد المطلب کو بلا بھیجا۔ رسمی ملاقات کے دوران آپ نے اپنے 200 اونٹوں کی ضبطی کا گلہ کیا۔ ابرا نے آپ کی اونٹ اسی وقت واپس کر دیے، مگر اس نے کہا، مجھے اونٹوں کی واپسی کے مطالبے پر حیرت ہوئی ہے، اس لیے کہ اتنے بڑے سردار کو محض اپنے ذاتی اونٹوں کی رہائی کے بجائے کعبے کے بچاؤ کی سفارش کرنی چاہیے تھی۔ اس پر سردار عبد المطلب نے جواب دیا، وہ اونٹ میری ملکیت تھے، اس لیے میں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ خانہ کعبہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ مقدس مقام اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور وہ اس کی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے۔ اس خلاف توقع صاف گوئی پر ابرا تو طیش کھا گیا اور چلا اٹھا، اب کعبے کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اس پر سردار عبد المطلب گھر لوٹ آئے اور لوگوں کو ابرا سے اپنی ملاقات کی تفاصیل بتا دی۔ مغرور ابرا خانہ کعبہ کو گرانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ مکے کے لوگ بے حد مغموم اور مضطرب تھے، مگر وہ بہت کمزور اور مجبور تھے اور ظالم ابرا سے ٹکر کھانے کے قابل نہ تھے۔ سخت مایوس اور دل برداشتہ ہو کر انہوں نے شہر خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور قریبی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دراصل وہ خانہ کعبہ کی بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اگلی صبح مغرور ابرا نے اپنی فوجیں خانہ کعبہ کے عین سامنے کھڑی کر دی۔ اس نے ہاتھیوں کا دستہ اگلی صفوں میں کھڑا کیا اور پیدل فوج کو پیچھے۔
फौज की कतार बंदी मुकम्मल करते ही उसने हुक्म दिया कि हल्ला बोलकर खाना काबा को बिल्कुल मिस्मार कर दिया जाए। सूरत हाल बेहद नाजुक और कशीदा हो चुकी थी। इब्रा के लश्कर जर्रार ने अभी कदम आगे बढ़ाया ही था कि आसमान पर अचानक परिंदों के झुंड नमूदार होने लगे और देखते ही देखते सारी फिजा उन नन्हे नन्हे परिंदों से भर गई। हर परिंदा 3 नुकीले पत्थर उठाए हुए था, एक चोंच में और एक एक दोनों पंजों में। उन गजबनाक परिंदों ने आते ही इब्रा के हाथियों और फौजियों पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। नुकीले पत्थर जिस पर भी गिरते वो शदीद जख्मी हो जाता। पत्थरों के जख्म इस कदर गहरे और अजियतनाक थे कि जख्मी सिपाही मौके पर ही दम तोड़ने लगे। आज की जबान में ये भयानक मंजर भारी भरकम टैंकों पर फिजाई बमबारी का समा पेश कर रहा था। इसी दौरान क़यामत की आंधी भी चलने लगी। इससे इब्रा का लश्कर कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गया। फौजियों में इस्तराब और बेचैनी फैल गई। भारी भरकम हाथी सहम गए और उनमें खिलबली मच गई। घबराहट में वो इधर उधर भागने लगे और पीछे मुड़ते हुए अपने ही फौजियों को कुचलने लगे। चारों तरफ अजीब इंतशार और कोहराम मचा हुआ था। सूरत-ए-हाल बेहद भयानक हो चुकी थी। मगरूर इब्रा और उसका लाओ लश्कर छोटे छोटे परिंदों की नुकीली कंकरियों से मुकम्मल तौर पर मगलूब हो चुके थे। उनके असाब पर शदीद खौफ और इस्तराब बुरी तरह मुसल्लत हो गए थे। उन्हें अपनी जानों के लाले पड़ गए थे। खाना काबा को गिराने के नापाक अज़ाइम से फौरन दस्तबरदार होकर मगरूर इब्रा और उसके फौजी मैदान से दुम दबाकर भाग निकले।